الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 5 محرم 1442 ہجری 25 اگست 2020 یوم الثلاثاء منگل ٹیوزڈے سہ شنبہ معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سال کا یہ پہلا ویڈیو میں آڈیو بنا رہا ہوں۔ اللہ اس سال کو ہمارے لیے برکتوں والا سال بنائے، تمام پریشانیوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو پروردگار دور فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، آسانیوں والی زندگی دنیا اور آخرت دونوں جہان میں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی سال کو کیا پروردگار جب تک زندہ رکھے، آسانیوں کے ساتھ زندہ رکھے، اور موت بھی ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں کے واقعات میں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سلسلہ کچھ باتیں آج شروع کرتے ہیں۔ حضرت عثمان تیسرے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بہت سی خصوصیات آپ کو حاصل ہیں، اس میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ایسی خاص بات ہے کہ جو آپ کے سوا کسی کو حاصل ہوئی نہیں اور نہ قیامت تک کسی اور کو حاصل ہوگی۔ وہ ہے آپ کا، سمجھ لیجئے، ستارہ جو ہے، قسمت کا ستارہ بہت بلندی پر رہا۔ صحابی رسول ہیں، وہ تو بے شک قسمت بلندی پر ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو خصوصیت آپ کو حاصل ہے وہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے نکاح میں ہمارے آقا، ہمارے مولا، اللہ کے محبوب حضور اکرم مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی نہیں بلکہ 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں رہیں، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، ذو النورین، 2 نور والا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نور آپ کے نکاح میں رہے۔ یہ ایسا شرف ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ اسے، اس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، اور قیامت تک ظاہر بات ہے کسی کو حاصل ہونے والا بھی نہیں۔ آپ کا نام نامی جو ہے ابو عبداللہ، ابو عمرو بھی ہے۔ جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہوں گے، جب سلام پڑھا جاتا ہے خطبے میں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، تو آپ کے ساتھ یہی ذکر کیا جاتا، ابو عمرو عثمان ابن عفان۔ ابو عمرو بھی آپ کی کنیت ہے، ابو عبداللہ بھی ہے، نام نامی عثمان ابن عفان ہے۔
آپ وہ ہیں کہ صرف دو حضور کی دو بیٹیاں ہی آپ کے نکاح میں، یہی بات نہیں ہے، بلکہ آپ وہ بھی ہیں جو صاحب الہجرتین میں شامل ہیں، یعنی مدینہ المنورہ ہجرت کرنے سے پہلے، جو میں نے سیرت المصطفیٰ میں بھی تفصیل سے ذکر کیا تھا، مسلمان جو تھے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے تھے، جسے آج افریقہ وغیرہ کہا جاتا ہے، حبش کی طرف، حبشہ کی طرف بھی پہلے وہاں پر ہجرت کی تھی، تو آپ وہاں بھی ہجرت کرنے کا شرف آپ کو حاصل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب مدینہ المنورہ ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے وہاں بھی ہجرت فرمائی۔ صرف آپ ہی نہیں، کچھ صحابہ جو بہت شروع میں جب جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، قدیم الاسلام جنہیں کہتے ہیں، شروع کے جو حالات تھے اسلام کے، تب ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان صحابہ میں آپ بھی ہیں، صاحب الہجرتین بھی ہیں۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دار ارقم، جو کئی روایتوں میں کہ حضور دار ارقم میں تھے، حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے دار ارقم میں جب حضور تھے وہاں جا کر اسلام قبول کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دار ارقم جانے سے پہلے ہی حضرت عثمان غنی نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، بہت پہلے۔ جیسے آپ نے پیچھے سنا کہ حضرت عمر کی جو اسلام قبول کرنے کا وقت تھا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 39 تھی، 39، آپ نے 40 پوری کی تھی۔ حضرت عمر جو تھے 40ویں مسلمان تھے، تو یعنی کہ حضرت عثمان غنی 40 مسلمان ہونے سے بھی پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، قدیم الاسلام تھے۔ اپنے اسلام لانے کے بارے میں آپ خود ایک روایت میں فرماتے ہیں، یہ روایت جو ہے کتاب کا نام وہی المختار من مناقب الاخیار کے جلد اول صفحہ نمبر 74، المختار من مناقب الاخیار والیوم 1 پیج نمبر 74 پر یہ روایت شروع ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے قریب میں قریش کے کچھ سرداروں کے ساتھ، قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ کی عزت بہت تھی، یہ میں نے عرض کیا کئی مرتبہ کہ یعنی قریش میں آپ کا نام جو تھا آپ کا بہت تھا، اسلام سے پہلے بھی آپ کی عزت اور وقار بہت بلند تھا، تو قریش کے کچھ باعزت لوگوں کے ساتھ، کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ فرماتے ہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک قریش کے کچھ دوسرے ساتھی بھی آئے، کچھ دوسرے لوگ بھی آئے اور آ کر بات کرنے لگے کہ محمد نے ابھی حضور نے اظہار نبوت نہیں کیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے کر دیا ہے۔ عتبہ ابو لہب جو تھا یہ حضور کا چچا تھا، اس کے بیٹے کے ساتھ، عتبہ کے ساتھ حضرت رقیہ کا جو ہے نکاح حضور نے کر دیا تھا اسلام سے پہلے۔ اور حضرت رقیہ کے بارے میں پورے قریش میں مشہور تھا کہ آپ کافی خوبصورت تھیں، سارے لوگوں میں بات تھی، خوبصورت بھی تھیں اور وقار والی، جمال والی تھیں آپ۔ حضرت عثمان خود کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میں اپنا رشتہ، ابھی اسلام شروع مطلب اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، تب آپ کی یہ بات کر رہے ہیں آپ کہ میں کاش میں جا کر محمد سے بات کرتا اور اپنا رشتہ پیش کرتا تو شاید کچھ بات بنتی۔ یہ حسرت آپ کے دل میں پیدا ہوئی، اور ایسے ہی ایک غم زدہ حالت میں آپ وہاں سے اس حسرت کے ساتھ وہاں سے اٹھے، اپنے گھر گئے۔ گھر پہنچے تو کہتے ہیں میری ایک خالہ تھیں جن کا نام تھا سعودی بنت قریظ، کہتے ہیں کہ یہ جو تھی اپنے قبیلے میں کہانت وغیرہ کیا کرتی تھی، یعنی کچھ علم تھا ان کو جس سے یہ، اور لوگوں سے الگ تھلگ بھی رہتی تھیں اور لوگوں کے بارے میں بتایا کرتی تھیں۔ ہوتا ہے یہ علم اللہ عطا کرتا ہے، اس وقت میں کچھ اور طریقوں سے کرتے ہوں گے۔ یہ
اسلام کے بعد کچھ اور باتیں الگ، صحیح جائز علم بھی حاصل ہوا ہے۔ تو جب وہ گھر میں داخل ہوئی، دیکھا حضرت عثمان کو، تو کہیں کچھ اشعار پڑھے انہوں نے، عربی کے اشعار، جن کا لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تم میرے لیے بشارت ہے، ایک نہیں کئی بشارتیں ہیں۔ اس میں ایک بشارت یہ بھی کہ تم بہت خوبصورت لڑکی سے تمہارا نکاح ہونے والا ہے، جس طریقے سے تم پاکیزہ ہو ویسے وہ بھی پاکیزہ پھول کی طرح ہیں، ان سے تمہارا نکاح ہوگا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ یہ آپ جو کہہ رہی ہیں میری خالہ، جو آپ نے جو کچھ کہا، اب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے ذرا کھل کر بتائیں۔ اب انہوں نے اور تفصیل سے بتانا شروع کیا کہ بہت جلد ایک نبی جو ہے وہ تشریف لانے والے ہیں، اور تم ان کے ساتھ رہو گے، تم ان کا دین قبول کرو گے۔ وہ نبی ایسے ہوں گے جن پر قرآن نازل ہونے والا ہے، اور وہ جو ہے بتوں کو توڑیں گے، بتوں کی پوجا سے منع کریں گے، روکیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اور تجسس پیدا ہوا، میں نے کہا کہ اب اتنی بڑی بڑی باتیں آپ جو کہہ رہی ہیں مجھے تجسس ہو رہا ہے، کچھ اور تفصیل سے بتائیں۔ اب جو ان کی خالہ تھی انہوں نے نام کے ساتھ بتایا کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے، جو محمد ہیں وہی اللہ کے رسول ہیں۔ محمد بن عبداللہ ان کا نام ہے، رسول من عند اللہ جاء بتنزیل اللہ، انہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوگا قرآن پاک وہ لے کر آئیں گے، یدعو بہ الی اللہ، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ آپ کا پھر اور بتایا کہ ان کا چراغ ایسا چراغ ہوا جو کبھی بجھنے والا نہیں، یعنی اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ بھلائی کا دین ہے، وہ آخرت اور دنیا دونوں جہان کی بھلائیاں اس دین سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ساری باتیں جب آپ نے سنی، حضرت عثمان کہتے ہیں میرے دل میں تجسس پیدا ہو گیا، میرے دل میں یہ باتیں بیٹھ گئیں، اور میں اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ دوسرے ایک مرتبہ ایسے ہی میں اپنے دوست ابو بکر کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کے گھر کے پاس بیٹھا تھا، اکیلے تھے ہم دونوں۔ تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں بڑا مفکر ہوں، فکر میں مبتلا ہوں، کچھ سوچ رہا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ عثمان کیا بات ہے، بڑے فکر مند لگ رہے ہو، کچھ بات ہے، تم تو ایسے نہیں ہو۔ تو میں نے ان کو جو میری خالہ نے کہا تھا وہ ساری چیزیں بتا دی۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ سنا، آپ تو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، میں نے کہا عثمان تمہارے اوپر حق ظاہر ہو رہا ہے، باطل مٹ رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے جن کی ہماری قوم پوجا کرتی ہے بتوں کی، یہ کیا ہے، یہ کچھ ہے کیا؟ یہ تو صرف پتھر ہیں، پتھر کے بت ہیں، ان کی کیا پوجا کرنا ہے؟ یہ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں یہ سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، نہ ہی نفع دے سکتے ہیں، نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت عثمان نے بھی کہا جی ہاں بالکل آپ سچ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے بھی بتوں کی پوجا وغیرہ سے دور رہے تھے، بتوں کی عبادت سے دور رہے تھے یہ لوگ۔ اب حضرت ابوبکر نے جب یہ حالات سنے تھے تو سارا انہیں آپ کی طرف اسلام حکمت سے پیش کر دیا۔ اب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تمہاری خالہ نے سچ کہا ہے، اللہ کی قسم سچ کہا ہے، محمد بن عبداللہ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہی ہیں، انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کی ہے، اپنی نبوت کا اظہار فرمایا ہے۔ تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ تم چلو میرے ساتھ، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم دونوں ساتھ میں چلے، ہمارے ساتھ علی بھی ہو گیا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کے بعد ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پاک میں حاضر ہوئے، وہیں دار ارقم سے پہلے یعنی حضور کی خدمت میں آئے، اور
جب میں نے آپ کا کلام سنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت جب پیش کی، فوراً میں نے کلمہ پڑھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر سبھی جانتے ہیں قبولیت اسلام کے کچھ وقت بعد ابو لہب نے، اور ظاہر بات ہے وہ نکاح تو رہنا تھا ہی نہیں، نکاح جو ہے اپنے بیٹوں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کا نکاح اس نے توڑ دیا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ یہ آپ کے قبول اسلام کا مختصر واقعہ میں نے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد کے آپ کے واقعات حالات زندگی کے انشاءاللہ آگے سنیں گے۔ اللہ عز و جل یاد رکھنے، عمل کرنے، سننے، دوسروں کو سنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔